بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کی سردار آیت جو افطاری کے وقت 21 مرتبہ پڑھے گا۔ اللہ کے ولی کہتے ہیں کہ وہ بیٹھے بٹھائے مالدار ہو جائے گا انشاءاللہ۔ ناظرین محترم، اللہ کے ولی کہتے ہیں کہ چھوٹی سی اور بہت ہی پیاری قرآن کی یہ آیت جو شخص افطاری کے وقت صرف 21 مرتبہ پڑھتا ہے تو اللہ پاک اپنے اس بندے سے اتنا خوش اور راضی ہوتا ہے کہ اس کے گھر میں رزق کی بارش کر دیتا ہے۔ ناظرین، افطاری کا وقت وہ وقت ہے جو دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے۔ اس وقت ایک گھڑی ایسی ہے جس میں ہر دعا فوراً قبول ہوتی ہے، تو جو قرآن کی یہ سردار آیت پڑھ کر جو بھی دعا مانگے گا، ہاتھ نیچے آنے سے پہلے اس کی وہ دعا قبول ہو چکی ہوگی انشاءاللہ۔ ناظرین محترم، اسلام ایک کامل اور جامع دین ہے جو زندگی کے ہر پہلو میں رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ روزہ اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک ہے اور رمضان المبارک کا مہینہ خصوصی برکتوں اور رحمتوں کا حامل ہے۔ اس مہینے میں روزے دار صبح صادق سے غروب آفتاب تک بھوک اور پیاس کی حالت میں اللہ کی رضا کے لیے صبر کرتا ہے۔ جب سورج غروب ہوتا ہے اور افطاری کا وقت آتا ہے تو یہ لمحہ نہایت بابرکت اور رحمتوں سے بھرپور ہوتا ہے۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں افطاری کے وقت کی فضیلت اور دعاؤں کی قبولیت کے حوالے سے ہمیں بے شمار دلائل ملتے ہیں۔ ہمارا آج کا وظیفہ بھی افطار کے وقت قرآن پاک کی ایک اثردار آیت پڑھنے کا وظیفہ ہے، جس کو صرف 21 مرتبہ پڑھ لینے سے اللہ کے ولی کہتے ہیں کہ پڑھنے والا بیٹھے بٹھائے مالدار ہو جاتا ہے۔ اس کے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی فرما دی جاتی ہے، اس کی مالی تنگ دستی دور کر دی جاتی ہے، اس پر رزق کی بارش اور اللہ تعالیٰ کی رحمت برستی رہتی ہے۔ افطاری کے وقت کی اہمیت، اس کے فضائل، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سنت اور اس وقت کی جانے والی دعاؤں کی قبولیت کے بارے میں آپ کو تفصیل سے بتایا جائے گا۔ تو اس کے لیے گزارش ہے کہ قرآن پاک کی وہ سردار آیت جاننے کے لیے اور افطاری کے وقت کی اہمیت اور فضیلت، دعاؤں کی قبولیت کے بارے میں جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا تاکہ کوئی بھی بات رہ نہ جائے، اور آپ افطار کے وقت کی جانے والی دعاؤں کے حوالے سے اور قرآن پاک کی سردار آیت پڑھنے کے حوالے سے تمام فضائل و برکات کا جائزہ لے سکیں اور اس عمل کو کر سکیں۔ ناظرین محترم، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں رمضان اور روزے کی فرضیت کا ذکر کیا ہے۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اسی طرح قرآن میں یہ بھی فرمایا گیا ہے، اور جب میرے بندے تم سے میرے بارے میں سوال کریں تو میں قریب ہوں، میں دعا کرنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ جب وہ مجھ سے دعا کرے بس انہیں چاہیے کہ وہ میرا حکم مانیں، مجھ پر ایمان لائیں تاکہ وہ ہدایت پائیں۔ یہ آیت رمضان کے احکام کے درمیان آئی ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ رمضان روزہ اور بالخصوص افطار کے وقت کی دعا کی قبولیت کا خصوصی مقام ہے۔ ناظرین محترم، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے افطاری کے وقت کی اہمیت اور اس کے اجر کو واضح کرتے ہوئے فرمایا، 3 افراد کی دعا رد نہیں کی جاتی: عادل حکمران، روزے دار جب وہ روزہ افطار کرے، اور مظلوم کی دعا۔ یہ حدیث واضح طور پر بتاتی ہے کہ افطار کے وقت روزے دار جو دعا مانگتا ہے وہ قبول ہوتی ہے، لہٰذا اس وقت ہر مسلمان کو اللہ کے حضور عاجزی کے ساتھ دعا کرنی چاہیے۔ افطار میں جلدی کرنے کی ترغیب، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگ ہمیشہ بھلائی میں رہیں گے جب تک وہ افطاری میں جلدی کرتے رہیں گے۔ یہ حدیث اس بات کو واضح کرتی ہے کہ افطاری میں جلدی کرنا ایک پسندیدہ عمل ہے اور اس میں بھلائی اور برکت ہے۔ افطار کرانے کی فضیلت کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی روزہ دار کو افطار کرایا اسے بھی روزہ دار کے برابر ثواب ملے گا، بغیر اس کے کہ روزہ دار کے اجر میں کوئی کمی ہو۔ ناظرین محترم، ویسے تو بہت سی دعائیں ہیں، لیکن افطاری کے وقت کی اہمیت اور فضیلت کو مد نظر رکھتے ہوئے کچھ ایسی دعائیں ہیں جو قرآن و حدیث کی روشنی میں بہت ہی زیادہ اہمیت کی حامل ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افطار کے وقت مختلف دعائیں مانگا کرتے تھے۔ پیاس بجھانے اور اجر کی دعا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب افطار کرتے تو یہ دعا پڑھتے: ذہبت الظما وابتلت العروق وثبت الاجر
انشاء اللہ، یعنی پیاس بجھ گئی، رگیں تر ہو گئیں، اور اگر اللہ نے چاہا تو اجر ثابت ہو گیا۔ افطاری کے وقت دعا کی قبولیت۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ دار کے لیے افطار کے وقت دعا کی قبولیت ہے، لہٰذا افطار سے قبل اور بعد میں ہر مسلمان کو اللہ سے اپنی حاجت اور مغفرت کی دعا مانگنی چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہود و نصارہ اپنی عبادات میں تاخیر کرتے ہیں، جبکہ امت مسلمہ کو افطار میں جلدی کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ عمل ہمیں سنت کے قریب کرتا ہے اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کا ذریعہ بناتا ہے۔ کھجور یا پانی سے افطار کرنا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت تھی کہ وہ افطار کھجور سے کرتے تھے، اور اگر کھجور نہ ملتی تو پانی سے افطار فرماتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تازہ کھجوروں سے روزہ افطار فرماتے، اگر تازہ کھجور نہ ہوتی تو خشک کھجور سے، اور اگر وہ بھی نہ ہوتی تو پانی کے چند گھونٹ پی لیتے۔ افطار سے پہلے دعا کرنا افطار کے وقت دعا کی قبولیت کی خاص گھڑی ہوتی ہے، اس لیے روزہ دار کو چاہیے کہ وہ اس وقت اپنے لیے، اپنے اہل خانہ کے لیے اور پوری امت مسلمہ کے لیے دعا کرے، شکر گزاری اور تقویٰ کرے۔ افطار کے وقت ہمیں اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں روزہ رکھنے اور پھر افطار کی سہولت عطا فرمائی۔ افطار اور صدقہ خیرات۔ اسلام میں دوسروں کے ساتھ مل کر کھانے اور روزے داروں کو کھانا کھلانے کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ رمضان میں افطار کروانا ایک بہت بڑا اجر کا سبب ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو کسی روزہ دار کو افطاری کروائے گا اسے روزہ دار کے برابر اجر ملے گا، اور روزہ دار کے اجر میں کوئی کمی نہ ہوگی۔ تو ناظرین محترم، ہمیں بھی رمضان المبارک میں نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے، اور اپنی استطاعت کے مطابق زیادہ سے زیادہ غریبوں، مسکینوں اور ضرورت مندوں کو افطار کروائیں تاکہ ہم اس اجر عظیم کے مستحق بن سکیں۔ ناظرین محترم، قرآنی آیات کی تلاوت کی بے شمار برکات اور فضیلت ہیں جو دنیا اور آخرت میں کامیابی، روحانی سکون اور گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنتی ہیں۔ قرآن پاک اللہ کا کلام ہے اور اس کی تلاوت سے بے شمار نعمتیں حاصل ہوتی ہیں۔ قرآن پاک کی تلاوت سکون اور ہدایت کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ قرآن وہ راہ دکھاتا ہے جو بالکل سیدھی ہے۔ جو شخص قرآن پڑھتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے وہ سیدھے راستے پر چلتا ہے اور دنیا و آخرت میں کامیابی پاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، سن لو، اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کا اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ قرآن کی تلاوت سے دل کی بے چینی ختم ہوتی ہے اور ذہنی سکون حاصل ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص قرآن پڑھتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے، قیامت کے دن اس کے والدین کو ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی سورج سے زیادہ ہوگی۔ دیگر فضیلتوں کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت شفاعت کا ذریعہ بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن قرآن اپنے پڑھنے والے کے حق میں شفاعت کرے گا۔ جو شخص قرآن کی تلاوت کرتا ہے، قیامت کے دن یہ اس کے لیے سفارشی بنے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے بعض لوگوں کو بلند درجات عطا فرماتا ہے اور بعض کو ذلیل کرتا ہے۔ جو شخص قرآن کو اپناتا ہے، اللہ اس کے درجات بلند کرتا ہے۔ جس گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے وہاں خیر و برکت نازل ہوتی ہے، شیطان دور بھاگتا ہے اور رحمت کے فرشتے سائے میں لے لیتے ہیں۔ قرآن پاک کی تلاوت سورۃ ملک قبر کے عذاب سے بچاتی ہے۔ جو شخص قرآن کی مخصوص صورتیں پڑھتا ہے وہ قبر کے عذاب سے محفوظ رہے گا۔ قرآن پاک کی تلاوت کرنے پر انسان کو بے شمار نیکیاں ملتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص قرآن کا ایک حرف پڑھے گا اسے اس کے بدلے میں 10 نیکیاں ملیں گی۔ یہ ایک چھوٹا عمل ہے لیکن اس کا اجر بہت عظیم ہے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کی ذات سے مایوس نہ ہوں، کیونکہ ہر تکلیف، آزمائش اور خوشی اللہ رب العزت کی طرف سے ہے۔ اس لیے پریشانیوں اور مصائب کے حل کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوں، اللہ تعالیٰ کی طرف توبہ استغفار کے ذریعے توجہ ہوں، اور اپنے مسائل کا حل اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیجئے، اور اللہ تعالیٰ کو اپنے مسائل کا حل کا وکیل بنا لیجئے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو بے آسرا کبھی نہیں چھوڑے گا انشاءاللہ۔ ناظرین، یہ ایک حقیقت ہے کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ اس کی ہمیشہ یہ کوشش رہتی ہے کہ کسی بھی طرح انسان کو خدا سے دور کر دے۔
جب ایک بار وہ انسان کو خدا کے راستے سے بھٹکانے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو پھر اس کی اگلی چال یہ ہوتی ہے کہ انسان کو خدا کی رحمت سے مایوس کر دے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو سب سے زیادہ جس کی امید دلائی ہے وہ اس کی رحمت ہے۔ قرآن مجید اور احادیث مبارکہ میں انسان کو سب سے زیادہ خدا کی رحمت کی امید دلائی گئی ہے۔ رحمت اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ایک صفت ہے جس سے اس نے اپنے آپ کو متصف کیا ہے، اور یہ صفت کائنات کی ہر چیز پر حاوی ہے۔ پوری کائنات رحمت الہی کا مظہر ہے، اس لیے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا گیا، میری رحمت ہر چیز سے وسیع ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے اور آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سراپائے رحمت بنا کر بھیجا۔ ابو الکلام آزاد لکھتے ہیں، قرآن پاک نے خدا کی کسی صفت کو بھی اس کثرت کے ساتھ نہیں دہرایا، ورنہ ہی کوئی مطلب اس درجہ اس کی صفات میں نمایاں ہے جس قدر رحمت ہے۔ اگر قرآن کے وہ تمام مقامات جمع کیے جائیں جہاں رحمت کا ذکر کیا گیا ہے تو 300 سے زائد ہوں گے۔ ناظرین محترم، اللہ کے ولی کہتے ہیں کہ چھوٹی سی اور بہت ہی پیاری قرآن کی یہ آیت جو شخص افطار کے وقت صرف 21 مرتبہ پڑھتا ہے تو اللہ پاک اپنے اس بندے سے اتنا خوش اور راضی ہوتا ہے کہ اس کے گھر میں رزق کی بارش کر دیتا ہے۔ تو ناظرین، افطار کا وقت وہ وقت ہے جو دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے۔ اس وقت ایک ایسی گھڑی آتی ہے جس میں ہر دعا فوراً قبول ہوتی ہے۔ تو جو قرآن کی یہ سردار آیت پڑھ کر جو بھی دعا مانگے گا، ہاتھ نیچے آنے سے پہلے اس کی وہ دعا قبول ہو چکی ہوگی انشاءاللہ۔ افطار کرائیں، ثواب کمائیں۔ کسی روزہ دار کسی مسلمان کو روزہ افطار کروانا ثواب کا کام ہے، اور احادیث مبارکہ میں اس کے بہت زیادہ فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان بشارت نشان ہے کہ جس نے حلال کھانے یا پانی سے کسی روزہ دار کو روزہ افطار کروایا، فرشتے ماہ رمضان کے اوقات میں اس کے لیے استغفار کرتے ہیں، اور جبرائیل امین علیہ السلام شب قدر میں اس کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ماہ رمضان میں جو کسی روزہ دار کو روزہ افطار کروائے گا تو وہ اس کے گناہوں کی مغفرت کا باعث ہوگا، اور اس کی گردن جہنم کی آگ سے آزاد کر دی جائے گی، نیز اسے اس روزے دار کے برابر ثواب ملے گا، اور روزے دار کے ثواب میں بھی کوئی کمی نہ ہوگی۔ کیا پیٹ بھر کر کھلانے پر ہی یہ ثواب ملے گا؟ روزے دار کو پیٹ بھر کر کھلانا ضروری نہیں، بلکہ جو کسی روزے دار کو پانی ہی پلا دے اسے بھی انعام و کرام عطا فرمائے جائیں گی۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ یہ روزہ افطار کرانے کا ثواب اس شخص کو بھی دے گا جو ایک کھجور یا ایک گھونٹ پانی یا ایک گھونٹ دودھ سے روزہ افطار کروائے، اور جس نے روزے دار کو پیٹ بھر کر کھلایا، اللہ تعالیٰ اسے میرے حوض سے پانی پلائے گا کہ کبھی پیاسا نہ ہوگا یہاں تک کہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اجتماعی افطاری کروانے والے توجہ فرمائیں۔ بعض لوگ ماہ رمضان میں مختلف مقامات پر مسافروں اور عام لوگوں کے لیے اجتماعی افطاری کا اہتمام کرتے ہیں۔ یہ ایک اچھا عمل ہے، لیکن اس بات کا ضرور خیال رکھنا چاہیے کہ رزق کی بے قدری اور بے توقیری نہ ہو، نیز راہگیر کو بھی پریشانی نہ ہو اور نہ ہی لوگوں کا راستہ تنگ ہو۔ افطار کے دوران 2 احتیاطی تدابیر اپنائیے۔ بعض لوگ افطاری کے دوران کھانے پینے میں اس قدر مشغول ہو جاتے ہیں کہ مغرب کی نماز چھوڑ دیتے ہیں یا گھر میں ہی نماز پڑھ لیتے ہیں، حالانکہ بلا کسی صحیح شرعی مجبوری کے مسجد کی جماعت ترک کر دینا گناہ ہے۔ دن کا طویل حصہ خالی پیٹ رہنے کے بعد اسے ایک دام انواع و اقسام کی چیزوں سے بھر دینا صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ بہتر یہ ہے کہ کم سے کم چیزوں سے، مثلا 1 آدھ کھجور اور پانی سے افطار کیجیے، اور اچھی طرح منہ صاف کر کے نماز باجماعت میں شریک ہو جائیے۔ ناظرین محترم، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے چلتے ہیں آج کے وظیفے کی جانب کہ قرآن کی وہ کون سی سردار آیت ہے جس کو آپ نے افطاری کے وقت پڑھنا ہے۔ اللہ کے ولی کہتے ہیں کہ اس آیت کو پڑھنے والا بیٹھے بٹھائے مالدار ہو جاتا ہے، اس کی تمام حاجات پوری ہو جاتی ہیں، اس کی تنگ دستیاں اور مالی پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں۔ اس کو اللہ تعالیٰ غیب سے رزق عطا فرماتا ہے، اور اتنا عطا فرماتا ہے کہ وہ خود دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے۔ تو ناظرین محترم، آپ نے وظیفہ کرنے کے لیے سب سے پہلے وضو کر لینا ہے۔ باوضو جب آپ دسترخوان پر بیٹھ جائیں تو افطاری سے کچھ دیر پہلے
سب سے پہلے آپ نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ترجمہ: اے اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمت نازل فرما، جیسے تو نے ابراہیم علیہ السلام اور آل ابراہیم علیہ السلام پر رحمت نازل فرمائی۔ بے شک تو تعریف والا، بزرگی والا ہے۔ اے اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر برکت نازل فرما، جیسے تو نے ابراہیم علیہ السلام اور آل ابراہیم علیہ السلام پر برکت نازل فرمائی۔ بے شک تو تعریف والا، بزرگی والا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد جو آپ نے آیت 21 بار پڑھنی ہے وہ سورۃ بقرہ کی آیت ہے۔ اس آیت کو آیت الکرسی بھی کہتے ہیں، جس کی بہت زیادہ اہمیت اور فضیلت ہے۔ آیت الکرسی قرآن کریم کی تمام آیات سے عظیم آیت ہے اور جس کی فضیلت صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے صفت جلالی، اس کے عالی شان قدرت اور عظمت پر مبنی نہایت جامع آیت ہے۔ آیت الکرسی بہت بڑی عظمت اور رفعت والی آیت ہے اور اس بلندی کا سبب اس میں بیان کردہ باتیں ہیں۔ یہ رب العالمین کی توحید، اس کی کبریائی اور صفات پر مشتمل ہے۔ قرآن کریم کی ہر آیت کا اعلیٰ مرتبہ ہے، لیکن ان میں سے عظیم ترین آیت آیت الکرسی ہے۔ ناظرین محترم، آپ نے 21 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی ہے۔ جو میرے بہن بھائی پڑھنا نہیں جانتے ان سب کو میں ایک بار پڑھ کر سنا دیتی ہوں۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یعودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ ترجمہ: اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی زندہ ہے اور سب کا نگہبان ہے، اسے نہ اونگ آتی ہے اور نہ ہی نیند۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے سب اسی کا ہے۔ کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس کے حضور سفارش کر سکے؟ وہ جانتا ہے جو ان کے سامنے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے، اور وہ اس کے علم میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے مگر جتنا وہ چاہے۔ اس کا عرش آسمانوں اور زمینوں پر محیط ہے اور ان دونوں کی حفاظت میں اسے کوئی بھی تھکن نہیں ہوتی، اور وہی سب سے بلند اور سب سے عظیم ہے۔ ناظرین محترم، آپ نے 21 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنے کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھنا ہے جتنا آپ نے وظیفہ شروع کرنے سے پہلے پڑھا تھا۔ یہ قرآن پاک کی بہت ہی پیاری اور سردار آیت ہے۔ اس کی تلاوت سے شیاطین گھر سے بھاگ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برستی ہیں اور انسان اللہ تعالیٰ کی حفظ و امان میں آ جاتا ہے۔ اس کی تمام خواہشات، حاجات اور تمنائیں پوری کر دی جاتی ہیں اور وہ بیٹھے بیٹھے مالدار ہو جاتا ہے۔ محترم ناظرین، افطاری کا وقت اسلامی عبادات میں نہایت اہمیت کا حامل ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب روزہ دار اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر ادا کرتا ہے اور اس کی رحمتوں کا طلبگار ہوتا ہے۔ رمضان المبارک میں افطاری کے وقت زیادہ سے زیادہ دعا کرنی چاہیے، استغفار کرنا چاہیے اور اللہ سے اپنی حاجات مانگنی چاہیے، کیونکہ یہ وقت قبولیت کا وقت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان کی برکتوں سے بھرپور استفادہ کرنے اور افطاری کے وقت کی فضیلت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دعا ہے کہ اللہم یا حی یا قیوم یا ذل جلال والاکرام، اے ہمارے رب، ہم نے تیرے کلام پاک کی آیت عظیمہ پڑھی، اسے اپنی رحمت اور قبولیت کا ذریعہ بنا دے۔ اے اللہ، ہمارے روزے قبول فرما، ہماری دعائیں قبول فرما، ہماری خطائیں معاف فرما اور ہمارے دلوں کو اپنی محبت اور تقوی سے بھر دے۔ یا رب، اگر ہمارے رزق میں تنگی ہے تو تو کشادہ فرما، اگر کمی ہے تو تو اسے برکت والا بنا دے، اگر مشکلات ہیں تو انہیں آسان فرما، ہمیں حلال، پاکیزہ اور باعزت رزق عطا فرما، ایسا رزق جو ہمیں تیرا شکر گزار بنائے،
نہ کہ غافل۔ اے اللہ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرما، ایمان میں مضبوطی دے، دلوں کی بیماریوں کو دور فرما اور ہمیں اپنا ولی بنا لے۔ ہمیں دنیا کی بھلائی بھی عطا فرما اور آخرت کی کامیابی بھی نصیب فرما۔ یا رب ہمیں قرض، محتاجی اور ذلت سے بچا اور ہمیں اپنی رحمت، عافیت اور برکت کے سائے میں زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ناظرین، اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹ میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ جزاک اللہ۔